جی، اس کی اپیل ہم دائر کریں گے. یہ فیصلہ آج ہوگا کہ اس کی ہم نے انٹرا کورٹ اپیل کرنی ہے یا سپریم کورٹ جانا ہے. اور میری نظر میں یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، صرف اس ٹرائل کے حوالے سے نہیں، پاکستان کے نظام عدل کے حوالے سے. کیا پاکستان کا نظام عدل بند کمروں میں کام کرے گا؟ یہ ایک بڑا متفقہ تمام دنیا کا اصول ہے کہ قانون کا جو عمل ہے، جو عدالتی عمل ہے، وہ ہر ایک کے سامنے ہونا چاہیے، وہ ایک شفاف عمل ہونا چاہیے. کسی بند کمرے میں جہاں مخصوص لوگوں کو داخلے کی اجازت ہو، وہاں انصاف نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان یہ دیکھے، پورا میڈیا یہ دیکھے کہ عمران خان کے خلاف گواہی ہے کیا، یہ مقدمہ ہے کیا. اس دن جب یہاں بیل کی ہیئرنگ ہوئی، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ مکمل مقدمہ یہ ہے کہ ایک فوٹو کاپی منسٹری آف فارن افیئر سے وزیر اعظم ہاؤس بھیجی گئی، وزیر اعظم کے دفتر بھیجی گئی، اور وہ کہتے ہیں جی وہ فوٹو کاپی واپس نہیں آئی. اب وہ فوٹو کاپی کہاں گئی؟ کیا اس کو سنبھالنا وزیر اعظم کا کام تھا؟ ریکارڈ کون مینٹین کرتا ہے؟ اعظم خان صاحب کا بیان پڑھا گیا، وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں دلچسپ بیان ہے، اور اس کے بہت سے پہلو ہیں. جب ان پہ جرا ہوگی تو میں سمجھتا ہوں عوام کو، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ مقدمہ ہے کیا اور یہ کتنا ایک مذاکرہ خیز معاملہ ہے سارے کا سارا. اعظم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بہت ہی اہم ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے جو ٹرائل کنڈکٹ کر رہی ہے، وہ اس سٹیٹمنٹ سے بہت فائدہ اٹھائے گی. یہ ضروری ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ، اس کا کھوکھلا پن عوام کے سامنے آئے، اور اسی لیے اس کو بند کمرے میں کیا جا رہا ہے کہ جو گواہی شہادت ان کے پاس ہے عمران خان کے خلاف، وہ ایسی ہے کہ کوئی نہیں، یہ چاہتے نہیں ہے کہ عوام اس سے واقف ہوں، دیکھیں کہ کس طرح پاکستان میں مقدمے بنتے ہیں، کس طرح سیاسی لیڈران کو معطوب کیا جاتا ہے، کس طرح سیاسی عمل کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے ہماری یہ استدعا ہوگی عدالت سے، وہ انٹرا کورٹ اپیل میں ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان ہوں یا پھر سپریم کورٹ ہو، کہ تقاضے جو ہمارے آئین کے ہیں، ڈیو پروسیس کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹرائل کو اوپن کورٹ میں منعقد کیا جائے، اور کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے کسی کے داخلے کے حوالے سے. اسد مزید صاحب کا اور اعظم خان کے بیان کو آپ کیسے دیکھیں؟ ملزم کے سامنے آئینی طور پر ریکارڈ ہونا ضروری ہوتا ہے، اگر وہ ریکارڈ نہیں ہو تو اس کو قانونی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، یہ تکنیکی معاملات ہیں، ان کو عدالت میں ان کی بحث کی جائے گی، لیکن ایک لمحے کے لیے اس بات کو چھوڑ بھی دیں. وہ بیانات بذات خود میں سمجھتا ہوں ایسے ہیں کہ ان سے یہ مقدمہ ختم ہو جاتا ہے عمران خان کے خلاف. ان بیانات کو جب پڑھا جائے گا، جب ان پہ جرا ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان بیانات کے نتیجے میں یا ان کے اوپر انحصار کرتے ہوئے کسی صورت عمران خان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا. ایف آئی اے نے جو موقف اپنا ہے عدالت میں بل کے کیس میں کہ کون سا جو خط ہے وہ کلاسیفائڈ ہے اور کون ڈی کلاسیفائڈ ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ وزیر اعظم نے نہیں بلکہ فورن آفس کا جو ایک متعلقہ آفیسر ہے تو وہ کر سکتے. تو قانون کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، یہ اپنی جگہ بحث ہے کہ آئین جو ہے، آئین کے تحت وزیر اعظم کا ایک حلف ہے جو آئین میں درج ہے، اس حلف کے مطابق وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز عوام کو بتانی ہے، کون سی چیز عوام کو نہیں بتانی. لیکن یہ معاملہ وہاں تک جائے گا ہی نہیں. یہاں مقدمہ صرف اتنا ہے کہ وہ فوٹو کاپی واپس نہیں آئی. لیکن یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ سائفر کے جو ملحوظات تھے ان کو پڑھا گیا ہے عوام کے سامنے. یہ کہا گیا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا جلسے میں لہرایا گیا ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جو اصل سائفر تھا اس میں جو کچھ درج تھا اس کو ٹوسٹ کر کے، یعنی کہ اس سے فرق کوئی بات جو ہے وہ بیانیہ بنایا گیا. اس سے تو بذات خود مقدمہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کا موقف ہی ایف آئی آر میں یہ ہے کہ اصل بات کو نہیں بتایا گیا، اصل بات سے ہٹ کے کوئی بات بتائی گئی. جب اصل بات بتائی ہی نہیں گئی تو پھر کس راز کو ظاہر کیا گیا عوام کے سامنے؟ جس پہلو سے بھی آپ اس مقدمے کو دیکھیں گے، یہ مقدمہ ڈھیر ہو جائے گا. سر، پی ٹی آئی کے ایک سینئر وکیل کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو مقدمات ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے، تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس بالکل غلط ہے. ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے. 2-2.5 ماہ اس پہ بحث ہوئی، پھر بندیال صاحب، چیف جسٹس بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے، وہ بینچ ٹوٹ گیا، دوبارہ سنوائی نہیں ہوئی. اب ہم نے درخواست دی ہوئی ہے عدالت عظمیٰ میں کہ ان مقدمات کو فی الفور لگایا جائے تاکہ یہ فیصلہ ہو ایک دفعہ کہ کیا ایک سویلین کی ٹرائل ملٹری عدالت میں ہو سکتی ہے. اور سپریم کورٹ کے حکم کے برخلاف ملٹری ٹرائلز شروع ہو چکی ہیں. ایک کرنل صاحب اور 3 میجر صاحبان بیٹھ کر عدالت کے طور پہ ان مقدموں کا فیصلہ کرنے کی جانب گامزن ہے. ہم سپریم کورٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ان معاملات کو فی الفور سنا جائے تاکہ انصاف ہو اور آئین کے مطابق معاملات آگے چلیں. دیکھیں، قانونی طور پہ تو اگر ایک شخص جو کنوکٹڈ ہے اور جس کے حوالے سے عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ مفرور ہے، وہ جب بھی دستیاب ہو پولیس کو اپنی حدود میں تو پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے. لیکن اگر پولیس کسی کو گرفتار نہ کرے تو آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. عدالت کی حکم تو نہیں دے گی کہ ضرور گرفتار کرو. اگر وہ آتے ہیں اور ان کو 1-2-3 دن گرفتار نہیں کیا جاتا
اور اس دوران وہ عدالت جا کے اپنے حق میں کوئی آرڈر لے لیتے ہیں، سسپینڈ کرا لیتے ہیں سینٹنس کو یا ججمنٹ کو، تو بہرحال یہ ممکن ہے۔ لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ لینڈ کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ، اس وقت کیا وہاں پولیس کھڑی ہوگی ان کو گرفتار کرنے کے لیے یا نہیں، یہ پولیس کی ثوابدید ہے۔ سر جیل ٹرائل جو کر رہا ہے وہاں پر جو ہے نا میڈیا کو اندر انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا، یہ غلط ہے۔ میں آپ کیا کہیں؟ یہی تو ساری میں نے گزارش کی کہ مقصد ہی یہ ہے میڈیا کو روکنے کا کہ پاکستان کے عوام کو نہ پتہ چل سکے کہ یہ مقدمہ کتنا کھوکھلا ہے۔